المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 3 احادیث مبارکہ جو ہے وہ پیش کروں گا۔ 2 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ سورہ صاد کی آیت جو ہے آیت نمبر 69 اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، اور تیسری حدیث انشاءاللہ روزوں کی اہمیت اور روزوں کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، کہ میرا رب جو تبارک و تعالی ہے یعنی بزرگ اور بلند و بالا ہے، وہ ایک رات میرے پاس آیا، فی احسن صورت، بہترین خوبصورت یعنی کہ صورت میں، قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسبہ قال فی المنام، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے اپنے خواب کے بارے میں بتائی کہ خواب میں میرا رب جو ہے اس نے میرے سے ملاقات کی، یعنی کہ رب جو ہے میرے پاس آیا ہے۔ فقال، تو رب تعالیٰ نے کہا، یا محمد، اے محمد، حل تدری، کیا تو جانتا ہے، فیما، کس چیز میں، یختصم الملأ الاعلی، کہ اعلیٰ مجلس والے جو فرشتے ہیں، بڑے جو فرشتے ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قلت، تو میں نے کہا، لا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فوضع یدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردها بین ثدیی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں پہ رکھا، تو میں نے ان کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے یعنی کہ چھاتی میں محسوس کی، او قال فی نہری، یا اپنے سینے میں محسوس کی اس کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی۔ فعلمت ما فی السماء وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ تھا وہ اس کا مجھے علم مل گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا سب کچھ، کیونکہ میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ یعنی خواب میں میرے کندھوں پہ رکھا تو مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ قال یا محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد، اے محمد، حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا تو جانتا ہے کہ کس چیز میں الملأ الاعلی، اعلیٰ مجلس والے فرشتے جو ہیں وہ بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ قلت نعم، تو میں نے کہا، نعم اے اللہ، ہاں میں جان گیا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الکفارات والکفارات، یعنی کہ وہ گناہوں کو مٹا دینے والی وہ چیزیں، المکس، وہ کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں فرشتے جو ہیں بحث و تکرار کر رہے ہیں کہ ان یعنی کہ گناہوں کو مٹا دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں جن کے ادا کرنے سے اللہ کے بندوں کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ وہ پہلی چیز بتائی، المکس فی المساجد بعد الصلوات، کہ یعنی کہ نماز کے بعد مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کرنا، ٹھہرے رہنا، یہ ہے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز، کہ اللہ کے بندے ایک نماز پڑھتے ہیں اور
مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں اور دوسری نماز کا انتظار میں رہتے ہیں، تو یہ چیز ہے گناہوں کو مٹا دینے والی۔ والمشي على الاقدام الى الجماعات، اور پیدل مسجد کی طرف آنا، اپنے پاؤں پر آنا، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرنا، یہ دوسری چیز فرمائی کہ جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو فرمائی کہی، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، اور باقاعدگی سے اچھی طرح سے وضو کرنا، فی الْمَكَارِهِ، یعنی کہ ناپسندگی کی حالت میں، یعنی کہ سردی ہے، بستر میں بندہ ہے اور ناپسند کر رہا ہے کہ میں وضو نہ کروں، لیکن پھر بھی وہ باقاعدگی سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، یہ چیز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے یہ تین کام کیے، عَاشَ بِخَيْرٍ، وہ خیر کی زندگی گزارے گا، وہ نیکی کی زندگی گزارے گا، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور اس کی خیر کے ساتھ موت ہوگی۔ کتنی سعادت والی بات ہے بھائیو کہ اس کی زندگی خیر کی ہوگی اور اس کی موت جو ہے وہ بھی خیر پہ مبنی ہوگی۔ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور اس کی خطائیں اللہ تعالیٰ ایسے مٹا دے گا اس دن کہ جس دن وہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ بھائیو کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بندہ تین چیزوں پہ عمل کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں ایسے خطائیں معاف کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ وقال، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، یا محمد، اے محمد، اذا صلیت فقل، جب تو نماز پڑھے تو کیا کہہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فعل الخیرات، یعنی کہ خیر کے کاموں کی، یعنی کہ نیکیوں کے کاموں کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور برائیوں سے ترک ہونے سے کہ میں برائیوں کو ختم کرنے والا، یعنی کہ ان سے ہٹنے والا، میں اس سے میں تیرے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں غریبوں سے محبت کرنے والے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ اے یا محمد، جب تو نماز پڑھے، یعنی کہ نماز تہجد پڑھے، اس کے بعد یا اس میں یہ دعا کیا کر، وَإِذَا أَخَذْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور پھر فرمایا یعنی اسی دعا میں کہ اے میرے رب تعالیٰ، جب تو ارادہ کرے، جب تو چاہے، بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اپنے بندوں کو یعنی کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں ڈالنے کا، تو فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ میری روح کو قبض کر لینا، میرے روح کو اٹھا لینا اپنی طرف، غیر مفتون، یعنی ان فتنوں سے پہلے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور پھر فرمایا یہ دعا سے ہٹ کر ہے، قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فرمایا کہ درجات کو بلند کرنے والی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ ہے افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ ایک حکم میں فرمایا افشوا السلام، اے اللہ کے بندو سلام کو عام کرو، یہاں درجات کو بلند کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اب افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، وإطعام الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، والصلاة باللیل والناس نیام، اور نماز پڑھنا رات کی یعنی تہجد کی جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام ترمذی، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس سے ملتی جلتی حدیث یہ حضرت معاذ بن جبل سے یہ روایت ہے، کچھ الفاظ میں مختلف ہیں لیکن مفہوم یہی ہے اس حدیث کا، وہ یہ ہے کہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا احتبس
حبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اللہ کے نبی سے روک دیا گیا ذات غدات ایک صبح کو عن صلاۃ الصبح صبح کی نماز سے ہمیں ایک دن اللہ کے نبی سے روک دیا گیا حتیٰ کہ قریب تھا کہ نتراء عین الشمس کہ ہم سورج کی جو ٹکی ہے جو آنکھ ہے اس کو دیکھ لیتے، یعنی اتنا ٹائم گزر چکا تھا اللہ کے نبی جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ فخرج سریعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے باہر نکلے، فصلی بالصلاۃ اور نماز کھڑی کرنے کا حکم دیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وتجوز فی صلاتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھی، فلما سلم دعا بصوتہ فقال لنا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی پکار سے یعنی اپنی آواز سے بلایا اور فقال لنا اور ہمیں کہا علی مصافکم کما انتم جیسے جس طرح جہاں بھی تم ہو تم ٹکے رہو اپنی جگہوں پہ، ثم دفل الینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ثم قال پھر فرمایا اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، میں تم سے گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جس چیز نے مجھے روک دیا تھا آج صبح، انی کنت من اللیل وہ یہ ہے کہ میں رات کے وقت اٹھا یعنی نماز تہجد کے لیے، فتوضأت تو میں نے وضو کیا، وصلیت تو میں نے نماز پڑھی یعنی تہجد کی، ما قدر لی جو میری مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا جتنی نماز، فنعست تو مجھے اونگ آئی فی صلاتی میری نماز میں مجھے اونگ آئی، حتیٰ استقلت تو حتیٰ کہ میں سو گیا نماز کی حالت میں سو گیا، فإذا أنا بربی تبارک و تعالی تو اچانک میرے رب جو تبارک و تعالی ہے وہ مجھے دکھائی دیے فی احسن صورت بہترین صورت میں، فقالت فرمایا یا محمد اے محمد، قلت تو میں نے کہا لبیک ربی اے میرے رب میں حاضر ہوں، قالت فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی اے محمد کس چیز کے بارے میں فرشتے جو ہیں وہ بلند و بالا یعنی کہ اعلیٰ مجلس والے وہ جھگڑ رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں، قلت تو میں نے کہا لا ادری اے رب تعالیٰ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں غیب نہیں جانتا، میں تو وہی جانتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو وہی چیز جانتا ہوں۔ قال لها ثلاثا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ کلمات دہرائے، قال تو کہا فرأیتہ وضع کف بین کتفی تو اللہ تبارک میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی جو ہے وہ میرے قدوں کے درمیان رکھی، حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک جو ہے اپنے یعنی کہ سینے میں اپنی چھاتی میں محسوس کی، فتجلی لی کل شیء وعرفت تو پھر کیا ہوا ہر چیز کی تجلی جو ہے ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی۔ پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ آسمان و دنیا میں جتنا بھی علم تھا وہ اس وقت مجھے عطا کر دیا گیا، یہاں کیا ہے فتجلی لی کل شیء وعرفت تو میرے لیے وہ روشن ہو گئی ہر چیز، اور وعرفت تو میں ہر چیز کو پہچان گیا۔ فقال تو کہا رب تعالیٰ نے یا محمد اے محمد، قلت لبیک ربی تو میں نے کہا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، قال فیما یختصم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز میں، الملأ الاعلی فرشتے جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں، تو میں نے کہا فی الکفارات یعنی کہ ان چیزوں کے بارے میں جو گناہوں کو مٹا دینے والی چیزیں ہیں، قال ما ہن تو اللہ نے کہا وہ کون سی ہیں، قلت میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعات یعنی پیدل جو ہے وہ چل کر مسجد میں آنا نماز کے لیے، والجلوس فی المساجد اور مسجد میں بیٹھے رہنا بعد الصلوات نماز کے بعد، واسباغ الوضوء فی المکروہات اور ناپسندگی کی حالت میں یعنی کہ وضو کو باقاعدگی سے کرنا، قال فیما تو پھر فرمایا کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں، قلت میں نے کہا اطعام طعام کہ اس چیز کے بارے میں کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، غلیظ الکلام اور نرم گفتگو کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام
اور رات کے وقت تہجد کے وقت یعنی نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو قال آپ صلی اللہ تعالیٰ نے کہا سل اے یا محمد سل یعنی تو سوال کر میرے سے یعنی مانگ. تو قلت میں نے کہا اللہم انی اسألک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فعل الخیرات ایسے نیکی کے کاموں کا وترک المنکرات اور بری چیزوں سے ترک ہونے کا وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے کا وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھ پر رحم فرما وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو یعنی فتنے میں مبتلا کرنے کا تو اے اللہ مجھے فوت کر دینا مجھے یعنی کہ موت دے دینا غیر مفتون یعنی ان فتنوں سے ہٹ کر اسألک حبک اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحب من یحبک اور اس چیز کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے وحب عمل اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں یقرب جو تیرے قریب کر دے گا محبی کا تیرے محبت کی طرف. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں انہا حق اے میرے صحابہ کرام یہ جو دعا ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے فدرسوها تم اس کو پڑھو ثم تعلموها اور اس کو سیکھو بھی اور آگے سکھاؤ بھی. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. رمضان کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کو بیان کرنے والا ہوں معذرت کے ساتھ ٹائم کافی ہو چکا ہے مختصر حدیث ہے یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے سفلت الشیاطین ومرض الجن شیاطین اور جن جو ہے یعنی کہ بڑے سرکش ان کو جکڑ دیا جاتا ہے وغلق ابواب النار اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں فلم یفتح منها باب اور ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا. پورا مہینہ جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے سارے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں فلم یغلق منها اور کوئی بھی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں کیا جاتا. وینادی منادیا اور پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اے خیر کو یعنی اے خیر کے طلب اے خیر کو حاصل کرنے والے اقبل آگے بڑھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے رمضان کا مہینہ دیا ہے نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا جا. ویا باغی الشر اے برائی کو حاصل کرنے والے اے برے کام کرنے والے اے گالی گلوچ اور بد اخلاقی سے پیش آنے والے نماز نہ پڑھنے والے یعنی کہ تو کیا کر اقصد رک جا یعنی رک جا. وللہ العتقاء من النار اور اللہ تعالی کی طرف سے یعنی کہ جہنم سے آزادی دی جاتی ہے اللہ کے بندوں کو. وذالک کل لیلۃ اور یہ کام ہر رات کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.